السلام علیکم، میں ہوں حسن رضا۔ توقیر انصاری صاحب کی دو ویب سائٹس اردو سمجھنے والوں کے لیے thinkallah.com اور انگلش سمجھنے والوں کے لیے israelingod.com کی آرٹیکل نمبر 36 کیا مسلمان کافروں سے بات کرتے ہوئے اللہ کو گاڈ کہہ سکتا ہے سے لی ہوئی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ خالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں آج کل اس قدر عام ہو گیا ہے کہ جس محفل میں جاؤ مسلمانوں کی زبان پر اللہ کے نام کی بجائے گاڈ سننے کو ملتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے پاکستان یا کسی بھی اسلامی ملک میں جن کو تھوڑی بہت انگلش آتی ہے وہ اللہ کو گاڈ گاڈ کہنے لگتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ کے نام کا ہائیسٹ سٹیٹس کو ہم گاڈ کہہ کے وہ سٹیٹس دیتے ہیں جو کافر اپنے بتوں کو دیتے ہیں، جو اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، جس کی وجہ سے بلینز لوگ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ہر جھوٹے خدا کو گاڈ کہا جاتا ہے۔ اپنی جہالت کی وجہ سے 7 بلین میں سے 6 بلین کافر بتوں، جانوروں جیسے گائے، بندر، سانپ، ہاتھی وغیرہ، سورج، چاند، ستاروں اور جن سے خوف آئے جیسے آگ، پانی وغیرہ کو گاڈ کہہ کر پکارتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ کو گاڈ کہنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہی آخرت کے انجام سے غافل ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے ناموں کی تمام عظمتیں اور برکتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے ناموں کی کچھ برکتیں ہم قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھتے ہیں، سوائے جاہل انسانوں اور جنوں کے کائنات کا ذرہ ذرہ، چرند پرند اور ہر جاندار اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کو اللہ کے نام سے ہی پکارتا ہے۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ لاکھوں ماڈرن کہلانے والے جاہل لوگ، طرح طرح کے بتوں کو ماننے والے جب بھی آپس میں اپنے بتوں کے متعلق بات کرتے ہیں تو اپنے بتوں کو گاڈ کہتے ہیں۔ آج کا مسلمان جب مسلمان سے بات کرتا ہے تو وہ بھی اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کو گاڈ کہنے لگا ہے۔ اللہ تو ایک پاور اور لائٹ ہے، سارے آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہو سکتی، مگر یہ جو سارے بت ہیں وہ سب مٹیریل سے بنے ہیں، ہر چیز مٹیریل سے بنی ہے، مگر اللہ کسی مٹیریل سے نہیں بنا بلکہ وہ ہر مٹیریل کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب بھی ان لوگوں کو گاڈ کہنے سے منع کیا جاتا ہے تو حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زبانوں پر اللہ کے نام کی بجائے گاڈ چڑھ چکا ہے، اور اللہ کو گاڈ کہنے کی شیطانی فتنوں کی بیماری مسلمانوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہ بغیر کسی جھجک اور شرمندگی کے گاڈ، مائی گاڈ، بائی گاڈ، گاڈ ہیلپ می، آپ نے اللہ کو تو پکارا ہی نہیں بلکہ بتوں کو پکارا ہے۔ آج کے پڑھے لکھے اگنورنٹ لوگ کہتے ہیں کہ گاڈ کہہ دیا انگلش میں یا عربی میں اللہ کہہ دیا ایک ہی بات ہے، جیسے ہندو، کرسچن، یہودی بھی یہی کہتے ہیں۔ ان کے جھوٹے خداؤں کی تو ایک ہی بات ہے، مگر ایک حقیقی خدا اللہ کے نام کو بگاڑنا یا بتوں کا لیبل دینا شرک اور کفر کرنے کے برابر ہے۔ ان مسلمانوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہم زمانے کے ساتھ چلتے ہیں۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اللہ جل جلالہ کے نام کی اہمیت کو سمجھنے میں کیوں فیل ہو گئے ہیں، جبکہ ہم اللہ کے نام کی اہمیت کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان سے لے کر چاہے بچہ 100 سال کا ہو کر مرے، قبر میں اتارنے تک ہر مسلمان کو اللہ کے نام کی ضرورت اور محتاجگی ہوتی ہے۔ ہر عبادت کو شروع کرنے اور اپنی دعاؤں میں اللہ ہی کا نام پکارا جاتا ہے اور صرف اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کے لیے اللہ کا نام لینے سے ان کی زندگی اور آخرت آسان ہو جاتی ہے اور زندگی فل آف بلیسنگ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان، چرند پرند، سمندروں، آسمانوں یا زمین کی کوئی بھی مخلوق ہو، ان کی حقیقت اور پہچان ان کے نام سے ہی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کو اللہ کے نام سے ہی پکارتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں رہنے والے اکثر مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نان مسلمز کو اللہ کے بارے میں سمجھانے کے لیے گاڈ کا لفظ یوز کرتے ہیں، مگر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ نان مسلمز بتوں اور جانوروں کو خدا ماننے والے انہیں گاڈ کہتے ہیں۔
ہم عظیم الشان حقیقی اللہ کو جھوٹے خداؤں کا لیبل کیسے دے سکتے ہیں؟ ہر مسلمان اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ اگر وہ اللہ کو گاڈ کہہ کر پکارے گا گاڈ ہیلپ می، تو وہ گاڈ جو بتوں کو کہا جاتا ہے تو وہ مدد اس نے بتوں سے مانگی، اللہ سے نہیں مانگی، کیونکہ اس نے اللہ کو پکارا ہی نہیں۔ اس طرح وہ شرک کرتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے کافروں کی طرح سوائے لعنتوں کی کچھ نہیں ملے گا۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بات ہم کسی نبی یا رسول کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم نان مسلم کو سمجھانے کے لیے گاڈ کا لفظ یوز کریں تو کافر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے کسی خدا کے بت کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ کافر نے اپنی زندگی میں اپنے باپ دادا کو بتوں کو ہی گاڈ کہتے سنا ہے۔ جب ہم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارتے ہیں تو صرف اللہ کہہ کر ہی اس کے سارے ناموں کا حوالہ دیتے ہیں، مگر اللہ کے ناموں کی صفاتوں کو پہچاننے کے لیے اللہ کے نام کی اہمیت کا اندازہ مسلمان اس طرح سے لگا سکتا ہے۔ وضو یا قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو اللہ کے نام کی عظمت اور برکتوں کا سہارا لینا ہوتا ہے۔ اللہ کے نام کے بغیر اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اور ہم اس بات سے کہ قرآن کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کا سٹارٹ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ مگر اللہ نے اس کی تعداد ایسے مکمل کی کہ سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کے نام خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کا ذکر کیا۔ مسلمان ہر نماز میں بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر اور ہر پیغمبر کا فالوور پرہیزگار آدمی اپنی زندگی کا ہر کام اللہ کے نام سے ہی شروع کرتا ہے، اور نماز کے ہر ایکشن میں اور ہر نماز کے بعد اللہ کے نام کی پاور اور عظمت کو ریئلائز کرتا ہے، اور تشہد میں انگلی اٹھا کر اللہ کے نام کی گواہی دیتا ہے۔ ہر دعا اور ہر پکار میں اللہ کا نام ہی مینشن کیا جاتا ہے۔ اس اصل عظمت والے نام اللہ کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے، اور انہوں نے اللہ کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے اللہ کا نام ہی یوز کیا، چاہے وہ نبی کسی بھی قوم کی لینگویج کے بولنے والے نبی تھے۔ اور ہر پیغمبر اور اس کی امت کو نماز اور اللہ کے نام کی تسبیح کا حکم دیا گیا۔ فسبح باسم ربك العظيم۔ سو آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ اور ہم جانتے ہیں کسی کے اسٹیٹس کو جاننے کے لیے اس کو اس کے اصل نام سے ہی انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، اور اس کے نام سے ہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بتوں کی پہچان گاڈ ہے، تو اللہ کو ہم گاڈ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کافروں نے اللہ کے نام کو گاڈ میں ہی نہیں بدلا بلکہ نبیوں کے ناموں کو بھی بدل دیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو جیزس، موسیٰ علیہ السلام کو موزس، اور اسحاق علیہ السلام کو آئیزیک، یعقوب علیہ السلام کو جیکب، اور یوسف علیہ السلام کو جوزف، اور یحییٰ علیہ السلام کو جان وغیرہ کے نام دے دیے، تاکہ کوئی بھی اصل پیغمبروں کے فالوور اور اللہ کے ماننے والے نہ بن جائیں۔ سبح اسم ربك الأعلى۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ اللہ اپنے قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے کہ صبح و شام میرے نام کی تسبیح کرو، تو کیا ہم گاڑ کہہ کے تسبیح کر سکتے ہیں؟ برکتیں ملنے کی بجائے اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنتیں ہی ملیں گی۔ اللہ کا نام سب سے ہائیسٹ ہے، جو کائناتوں کی نا ختم ہونے والی طاقت ہے، اور جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نان مسلمز کو سمجھانے کے لیے ہم گاڈ کہتے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب بھی کوئی کافر آپس میں اپنے ریلیجن اور خداؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ اپنے بتوں کو گاڈ کہتے ہیں؟ ہم کیسے اللہ جو زندہ ہے اور زندہ رکھنے والی ذات ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو مالک، رزاق، منتظم، بر، داتا، نگران، محافظ کی ذات کو ہم بتوں کا لیبل کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ شرک اور بت پرستی کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کسی بھی لینگویج میں آپ کسی جگہ یا آدمی یا کسی بھی چرند پرند کا نام بدل نہیں سکتے، کیونکہ نام اس شخص، جگہ یا جانور کی پہچان ہے۔ جیسے آپ چڑیا کو بلی نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو لوگ اسے پاکستان ہی سمجھیں گے، امریکہ نہیں سمجھیں گے۔ جب بھی کوئی نان مسلم اللہ اور اس کے رسول، قرآن اور اسلام کے بارے میں کوئی بدتمیزی کرتا ہے
تو ہم اس پر مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سارے ٹاپک کو سمجھانے کے باوجود یہ آسان نہیں ہے کہ آپ کا غور کہنے کی عادت چھوٹ جائے جب تک کہ آپ خود کوشش نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو اللہ قرآن میں بتاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ ان قریب انہیں ان اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی بجائے گاڈ کہا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے جانور کو گاڈ کہہ کے بتوں کے لیے کاٹا۔ گاڈ کہنے والے ماشاءاللہ باہر کے ملکوں میں حلال کھانا تو ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کتنا بڑا حرام کرتے ہیں جب وہ اللہ کو گاڈ کہتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز۔ ان کافروں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسی اس کی قدر کرنا چاہیے تھی۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا ہر چیز پر غالب ہے۔